میں خاموش رہا تو اکبر نے مجھے ان بزرگ کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، میں جن بزرگ کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ یہاں سے 4 میل دور آبادی سے ذرا ہٹ کر جو پہاڑی ہے اس پر ایک نیم پختہ سی کوٹھڑی میں رہتے ہیں۔ میں نے لاتعداد افراد کی زبانی ان کے کرشموں اور معجزوں کے بارے میں سنا ہے۔ ہزاروں لوگ ان کی برکتوں سے فیضیاب ہو چکے ہیں۔ عقیدت مندوں کی اچھی خاصی تعداد دن بھر ان کے گرد جمع رہتی ہے، جن میں غریب اور امیر دونوں ہی ہوتے ہیں، لیکن مغرب کے بعد کوئی اس پہاڑی کا رخ نہیں کرتا۔ میاں صاحب نے اپنے تمام عقیدت مندوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ مغرب کے بعد کوئی نہ تو ان سے ملنے کی کوشش کرے اور نہ ہی ان کے سکون میں خلل انداز ہو۔ ان بزرگ کا اصلی نام شیخ عنایت اللہ ہے، لیکن چھوٹے بڑے سب انہیں میاں صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کسی زمانے میں پولیس کے محکمے میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر فائز تھے۔ بڑے ہی رنگین مزاج اور یار باز تھے، ہر وقت یاروں کی محفل میں بیٹھے شراب اور شباب کی مستیوں سے دل بہلاتے رہتے تھے۔ لیکن ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے انہیں اللہ سے قریب کر دیا۔ ان دنوں عنایت اللہ صاحب زنا بالجبر کے کسی کیس میں تفتیش پر مامور تھے۔ اس کیس میں کچھ پیچیدگیاں ایسی تھیں کہ عنایت اللہ صاحب سے بھی حل نہ ہو سکی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اعلیٰ افسروں سے اس بات کی اجازت مانگی کہ عورت کو، جس کے ورثہ کے بیان کے مطابق حوث کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر کے دفنا دیا گیا تھا، دوبارہ قبر سے نکالا جائے اور از سر نو اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے۔ عورت کے گھر والوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، اس لیے عنایت اللہ کو افسروں کی جانب سے لاش قبر سے نکالنے اور نئے سرے سے پوسٹ مارٹم کرانے کی اجازت مل گئی۔ جس روز یہ اجازت ملی اسی روز ڈپٹی صاحب اپنے ایک ماتحت سب انسپکٹر، ایک جمعدار اور 4 سپاہیوں کے ہمراہ پولیس ایمبولینس لے کر قبرستان جا پہنچے اور اپنی نگرانی میں قبر کھدوائی شروع کر دی۔ لاش دفنائے 20 روز گزر چکے تھے۔ پولیس والوں نے اس خیال سے اپنی اپنی ناک اور منہ پر رومال باندھ رکھا تھا کہ کہیں لاش کا تعفن یا جراثیم انہیں متاثر نہ کرے۔ لیکن جس وقت قبر کھودی گئی اس وقت پولیس والوں کو ایسا منظر نظر آیا جسے دیکھ کر ان کی عقلیں خبت ہو گئیں۔ 3 کانسٹیبل اور سب انسپکٹر جائے وقوع پر ہی دہشت کے مارے ہلاک ہو گئے۔ جمعدار، چوتھا کانسٹیبل اور عنایت اللہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ ایمبولینس ڈرائیور چونکہ دور تھا اس لیے وہ یہ نہ جان سکا کہ اصلیت کیا ہے۔ گورکن موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، اس لیے وہ بھی کچھ نہ بتا سکا۔ پولیس کا جمعدار 2 سال تک پاگل رہا، پھر ایک حادثے کا شکار ہو کر فوت ہو گیا۔ کانسٹیبل کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ زندہ بچا یا مر گیا۔ البتہ عنایت اللہ 5 سال تک پاگل رہے، پھر ان کی ذہنی حالت ٹھیک ہو گئی۔ ہوش و حواس میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو، جو سرجن تھے، جو کہانی سنائی وہ بڑی پراسرار اور حیرت انگیز تھی۔ انہوں نے ایک انتہائی حسین و جمیل عورت کو، جو مقتولہ سے بڑی مشابہت رکھتی تھی، قبر میں اس طرح بیٹھے پایا کہ اس کی پشت قبر کی ایک دیوار سے ٹکی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ آگے کی سمت پھیلے ہوئے تھے۔ عورت کے چہرے پر عجیب ملکوتی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مری نہ ہو بلکہ زندہ ہو۔ عنایت اللہ صاحب نے گلاب کے 3 پھولوں کو بھی دیکھا، جن میں سے ایک عورت کے چہرے کے سامنے اور 2 اس کی کھلی ہوئی ہتھیلیوں کے اوپر معلق تھے۔ پھولوں کی مہک اس قدر تیز اور اثر انگیز تھی کہ عنایت اللہ کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ اس کے بعد کے واقعات بتانے سے خود عنایت اللہ کے قاصر تھے، لیکن اپنے حواسوں میں آنے کے بعد انہوں نے اس واقعے کا اتنا گہرا اثر لیا کہ ملازمت ترک کر دی اور اپنے مال و اسباب سب کو ٹھکرا کر گھر سے نکل گئے۔ کئی سالوں تک دہلی اور آگرے میں بزرگوں کی چوکھٹ پر سجدہ ریز رہنے کے بعد وہ یہاں آ کر بس گئے اور 8 سال سے اسی پہاڑی پر ایک کوٹھڑی میں قیام پذیر ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ اکبر نے یہاں تک کہہ کر پہلو بدلا، پھر بڑی رازداری سے بولا، میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میاں صاحب کے قبضے میں بے شمار روحیں ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے عقیدت مندوں کے جائز کام کرا دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ لوگوں نے محض قیاس آرائیاں کی ہوں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، ہو سکتا ہے۔ اکبر بولا، ویسے یہ حقیقت ہے کہ میاں صاحب بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کا کہنا کبھی خالی نہیں جاتا۔ روحوں کے معاملے میں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا خیال ہو، لیکن میرے ایک واقف کار کا بیان ہے کہ اس نے اکثر میاں صاحب کی کوٹھڑی سے عورتوں اور مردوں کی پراسرار آوازیں سنی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا، کیا تمہارے واقف کار نے میاں صاحب کے منع کرنے کے باوجود مغرب کے بعد اس پہاڑی پر جانے کی ہمت کر لی تھی؟ ہاں، ایک بار اس نے ایسا کیا تھا، لیکن دوسرے ہی روز ایسا بیمار پڑا کہ 3 دن تک اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ چوتھے روز بخار کی شدت کم ہوئی
تو اس نے اپنے والدین کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ چنانچہ اس کے والد دوڑے دوڑے میاں صاحب کے پاس گئے اور اپنے بچے کی حماقت اور بیماری کا ذکر کیا۔ میاں صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، جاؤ، کل تک تمہارے بچے کا بخار ختم ہو جائے گا، لیکن اس سے کہہ دینا کہ دوبارہ میرے سکون میں مخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ دوسرے روز حقیقتاً لڑکے کا بخار اتر گیا۔ پاس پڑوس والوں کو حالات کا علم ہوا تو انہوں نے مغرب کے بعد پہاڑی کا رخ کرنے سے کان پکڑ لیے۔ اگر کوئی اجنبی رات کے وقت انہیں پہاڑ کی طرف جاتا نظر آ جاتا ہے تو محلے والے اسے روک دیتے ہیں۔ اکبر نے کچھ ایسے انداز میں میاں صاحب کا تذکرہ کیا کہ میرے ذوق تجسس بھڑک اٹھا۔ مجھے کبھی پیری مریدی اور تعویذ گنڈوں سے کوئی واسطہ نہیں رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میاں صاحب کی ذات سے مجھے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ میں نے اکبر سے وعدہ کر لیا کہ دوسری ہی روز اس کے ہمراہ جا کر میاں صاحب سے ملوں گا، لیکن اپنے طور پر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسی رات میں چوری چھپے میاں صاحب کی پہاڑ والی کوٹھڑی کی طرف ضرور جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ یہ بات کہاں تک درست ہے کہ ان کے قبضے میں لاتعداد روحی ہیں جن سے وہ دو بدو گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کے جائز کام کراتے ہیں۔ چنانچہ دن بھر ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہا اور رات کا کھانا قدرے جلدی کھا کر سونے کے بہانے لیٹ رہا۔ اکبر اور میں چونکہ ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، اس لیے اکبر کو باور کرانے کے لیے میں سو رہا ہوں میں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی، لیکن میرا ذہن برابر شیخ عنایت اللہ صاحب کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کر رہا تھا۔ نصف رات گزری تو میں آہستہ سے اٹھا۔ اکبر بے خبر سو رہا تھا۔ میں پنجوں کے بل چلتا ہوا دروازے تک گیا، آہستہ سے کنڈی کھولی، پھر باہر آ کر ہلکے سے کمرے کے دروازے کو بھیڑا اور مکان سے باہر آ کر اس پہاڑ کی طرف روانہ ہو گیا جس کا راستہ میں نے دن میں اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں تعویذ گنڈوں اور پیری مریدی سے مجھے کبھی دلچسپی نہ رہی تھی، لیکن میرے دوست اور غمگسار اکبر حسین نے میاں صاحب کا ذکر اس عقیدت سے کیا تھا کہ میں اپنے تجسس کو دبا نہ سکا، اور یہی جذبہ مجھے کشاں کشاں اس پہاڑی کی طرف کھینچے لیے جا رہا تھا جہاں اکبر کے بیان کے مطابق میاں صاحب گزشتہ 8 سال سے ایک نیم پختہ کوٹھڑی میں مقیم تھے، اور ان روحوں کے ذریعے جو ان کے قبضے میں تھی مظلوم لوگوں کے لیے انہوں نے ناقابل یقین کارنامے انجام دیے اور دے رہے تھے۔ اکبر حسین کی قیام گاہ سے اس پہاڑ کا فاصلہ 4 میل سے کسی طرح کم نہ تھا۔ میں نے یہ فاصلہ بمشکل طے کیا۔ راستے میں ایک دو بار میں نے سوچا بھی کہ میں کیوں خواہ وقت برباد کر رہا ہوں، ان باتوں سے کیا حاصل، لیکن جب میں آبادی کے آخری سرے پر پہنچا اور تاریکی میں لپٹی ہوئی پہاڑی کو اپنے قدموں میں پایا تو میری ساری تھکان دور ہو گئی۔ میں نے یوں ہی ایک نظر بستی کے کچے پکے مکانوں پر ڈالی، پھر جھجکتا اور خوف کھاتا پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگا۔ کوئی 20 منٹ تک میں برابر آگے بڑھتا رہا، پھر دور روشنی کی کرنوں کو دیکھ کر مجھ پر خوف کا غلبہ ہونے لگا۔ وہ روشنی تقریباً 100 گز دور نظر آنے والی ایک کوٹھڑی سے پھوٹ رہی تھی۔ اس ویرانے میں یہ کرنیں بڑی پراسرار لگ رہی تھیں۔ اپنی نظروں کے سامنے منزل کو دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں ایک عجیب سی مسرت کا احساس ہوا۔ میں رک گیا اور چند لمحوں تک ان کرنوں کو دیکھتا رہا، پھر دوبارہ آگے بڑھنے لگا۔ پہاڑی راستہ ناہموار تھا اور بار بار میرے پاؤں چھوٹے موٹے پتھروں پر پڑ کر رپٹ رہے تھے، اس لیے میں نے اپنی رفتار کم کر دی۔ پھر بھی جو میری منزل قریب آتی گئی مجھے اپنے دل پر ایک بوجھ اور سر میں درد سا محسوس ہونے لگا۔ ابھی تک میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا، مگر مجھے اکبر حسین کی بات یاد تھی کہ چراغ جلنے کے بعد اس پہاڑی کا رخ کرنے والے پراسرار حالات سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور جب تک میاں صاحب ان کے حق میں دعا نہ کریں وہ کرب اور بے چینی کی حالت سے دوچار رہتے ہیں۔ نیم پختہ کوٹھڑی کا دھندلا پن اب ختم ہو چکا تھا۔ میں اس کوٹھڑی سے بمشکل 40 گز کے فاصلے پر ہوں گا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ میں ٹھٹک کر رک گیا، اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی تو دور دور تک کسی آدمزاد کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے احساس کو اپنے اعصاب کی کمزوری پر محمول کیا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگا۔ ابھی میں کچھ دور ہی آگے گیا ہوں گا کہ ایک بار پھر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرا تعاقب میں سرسرا رہا ہے۔ اس بار میں نے رکنے کی بجائے مضطرب نظروں سے دائیں بائیں گھوم کر دیکھا اور کسی کو موجود نہ پا کر پھر اپنی نظریں روشنی کی کرنوں پر جما دیں جو میرے خیال کے مطابق میاں صاحب کی کوٹھڑی میں چلنے والی کسی بڑی لالٹین یا بہت سے لیمپوں سے پھوٹ رہی تھی۔ دوبارہ چونکنے کے بعد میں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ میں جانتا تھا کہ جلد از جلد میاں صاحب کی کوٹھڑی تک پہنچ جاؤں اور دیکھوں کہ روحوں کے بارے میں جو واقعات ان سے منسوب ہیں وہ کہاں تک صداقت پر مبنی ہیں۔ اکبر حسین کی بجائے اگر میاں صاحب کے بارے میں یہ معلومات مجھے کسی اور ذریعے سے حاصل ہوتی تو شاید میں ان کی صحبت پر کبھی بھی یقین نہ کرتا۔
میں اپنے خیالات میں محو آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک میرے قدم تھم گئے اور میں دھوئیں کے اس سفید بادل کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا جو میرے اور میاں صاحب کی کوٹھڑی کے درمیان بڑی سرعت سے ابھر کر ایک دائرے میں پھیلنے لگا تھا۔ پہلی نظر میں اسے دھواں ہی سمجھا تھا اور حقیقت بھی غالباً یہی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے جب میں نے اس پر غور کیا تو یہ دیکھ کر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ سفید بادل یا دھوئیں کے اس ٹکڑے نے سمٹا کر انسانی حیولے کی شکل اختیار کر لی تھی، اور اب وہ حیولہ آہستہ آہستہ ہوا میں تیرتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ میں نے راہ فرار اختیار کرنی چاہی، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے ارادے میں کامیاب ہوتا، سفید انسانی حیولہ تیزی سے میرے قریب آیا۔ چلے جاؤ، بزرگوں کے کام میں مخل ہونا اچھا نہیں۔ ایک مدھم سی سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی، پھر وہ حیولہ ہوا کے تیز جھونکے کی طرح میرے جسم سے ٹکراتا ہوا نکل گیا۔ میں نے بجلی کی سرعت سے پلٹ کر دیکھا، لیکن اطراف میں کہیں بھی کچھ نہ تھا۔ ہر طرف گہرا اندھیرا طاری تھا۔ میں نے گھوم کر میاں صاحب کی کوٹھڑی کی سمت نظر ڈالی۔ دراڑوں میں سے پھوٹتی ہوئی کرنیں صاف طور پر نظر آ رہی تھیں۔ میں سکتے کے کسی مریض کی طرح اپنی جگہ کھڑا حالات پر غور کرتا رہا، پھر یہ سوچ کر کہ یقیناً میرے ذہن میں بیٹھے ہوئے کسی لاشعور وہمی نے شعوری طور پر نمودار ہو کر مجھے ڈرانے کی کوشش کی ہے۔ میں حوصلہ کر کے پھر آگے بڑھنے لگا۔ مجھے خود ہنسی آ رہی تھی کہ ایک طویل عرصہ جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے گزارنے اور اذیت ناک حالات سے گزرنے کے باوجود میں اپنے ہی منتشر خیالوں کی دھندلی پیداوار سے خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے اپنی رفتار اب بڑھا دی تھی۔ میاں صاحب کی کوٹھڑی کا فاصلہ ہر لمحے گھٹتا جا رہا تھا۔ میں گز، 20 گز، 10 گز، اور پھر اچانک مجھے ایک بار پھر ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے احتیاطاً اس احساس کی تصدیق کرنے کے لیے بائیں سمت نظر ڈالی، وہاں کچھ بھی نہ تھا، لیکن داہنی جانب نظر گھماتے ہی میں اچھل پڑا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر چیخنا چاہا، لیکن آواز میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ اس بار مجھے جو کچھ نظر آیا وہ 100% حقیقت تھا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس نورانی چہرے والے شخص کو دیکھ رہا تھا جو مجھ سے محض 1 گز کے فاصلے پر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر سے پاؤں تک سفید لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بھی مجھے روئی کی گالوں کی طرح سفید نظر آ رہے تھے۔ اس نے بڑی جمی ہوئی اور ٹھوس آواز میں مجھے مخاطب کر کے کہا، شاہد میاں، اتنی رات گئے اس پہاڑی پر کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ میں میاں صاحب سے ملاقات کا متمنی ہوں، میں نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ ملاقات کرنا چاہتے ہو یا کچھ حقیقتوں کو جاننے کے لیے آئے ہو؟ جی، میں چونک پڑا۔ میرا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے گمان ہوا کہ کہیں یہ خود میاں صاحب ہی تو نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے مجھے کوٹھڑی تک پہنچنے سے روکنے کے لیے یہ روپ اختیار کر لیا ہو۔ ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ سفید ریش بزرگ نے بڑی نرم آواز میں کہا، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کمائی ہے انہیں شبہ کی نظر سے دیکھنا بری بات ہے۔ میاں صاحب زادے جو تم سوچ رہے ہو وہ درست نہیں۔ میں تو میاں صاحب کے قدموں کے خاک بھی نہیں ہوں۔ پھر آپ کون ہیں؟ میں نے غیر اختیاری طور پر سوال کر ڈالا۔ میں ان کا غلام ہوں، سفید ملبوس بزرگ نے کہا، پھر بولے، تم نے اس وقت یہاں آ کر نادانی کی ہے۔ تم نے بزرگوں کے جلال کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے بڑے بڑے سورماؤں اور بادشاہوں کے تخت الٹ دیے ہیں۔ تم میاں صاحب کی عظمت دیکھنے آئے ہو؟ شاہد علی، تمہارے پاس وہ آنکھیں نہیں کہ تم اسے دیکھ سکو، اور وہ ذہن نہیں کہ تم اسے محسوس کر سکو۔ چلے جاؤ۔ بزرگ محترم، میں میاں صاحب کا دیدار کرنے کی غرض سے آیا ہوں، کوئی بری نیت سے نہیں آیا، میں نے اپنے اوسان بحال کرتے ہوئے کہا۔ مگر عزیز من، یہ وقت مناسب نہیں، سفید پوش بزرگ نے نصیحت آمیز لہجے میں کہا، اور پھر کچھ سوچ کر بولے، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اور میاں صاحب کے بارے میں اپنے مبہم خیالات کی تصدیق کر لو، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا، جو کچھ تمہیں نظر آئے اس کا تذکرہ کبھی کسی اور کے سامنے نہ کرنا، ورنہ تباہیاں تمہارے حکم میں ہوں گی۔ جاؤ اور دیکھ سکتے ہو تو دیکھو۔ میں حیرت سے اپنے مخاطب کو تکتا رہا، پھر میں نے دبی آواز میں پوچھا، اگر رات کے وقت اس پہاڑی پر آنا مناسب نہیں تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شاہد علی، مجھے معلوم تھا کہ تم یہ سوال ضرور کرو گے، سفید ریش بزرگ نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، پھر سنجیدہ ہو کر بولے، میں کون ہوں یا کیا ہوں یہ جاننے کی کوشش مت کرو، تم اس کے متحمل نہیں ہو پاؤ گے، تم ابھی بچے ہو، بہت بچے، بس جو میں نے نصیحت کی ہے اس کا خیال رکھو۔ اتنا کہہ کر بزرگ نے ایک نظر میاں صاحب کی کوٹھڑی پر ڈالی، پھر عقیدت کے جذبے سے سر کو ذرا سا خم کیا
اور دوسری سمت چل دیے۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے ان کو دیکھتا رہا اور اس وقت تک اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی جب تک وہ میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ میاں صاحب کی کوٹھڑی سے چند قدم کے فاصلے پر پہنچ کر میں ایک بار پھر رکا۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ پھر جب یقین ہو گیا کہ کوئی میری نگرانی نہیں کر رہا ہے تو میں پنجوں کے بل کھسکنے لگا اور کوٹھڑی کی ایک جھری سے آنکھیں لگا دی۔ اندر کا ماحول کچھ اس قدر ہیبت ناک اور ناقابل یقین تھا کہ میں دنگ رہ گیا۔ اندر صرف 2 چراغ جل رہے تھے۔ میری نظروں کے سامنے میاں صاحب تھوڑی سینے سے لگائے مراقبے میں بیٹھے تھے اور تسبیح پر کوئی وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ ان کا چہرہ مجھے پوری طرح نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جسم پر نظر آنے والے کپڑوں پر جا بجا پیبند نظر آ رہے تھے۔ جس پلنگ پر وہ بیٹھے تھے اس پر بستر نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ سامنے چھت سے ایک پنجرا لٹک رہا تھا جس میں 2 طوطے بند تھے۔ زمین پر ایک میلی سی دری بچھی ہوئی تھی جس پر غالباً ایک عرصے سے جھاڑو نہیں دی گئی تھی۔ میں نے ایک نظر میں پوری کوٹھڑی کا جائزہ لے ڈالا، لیکن جو بات میرے لیے سب سے تعجب خیز تھی وہ اس بے حد حسین و جمیل لڑکی کی موجودگی تھی جو میاں صاحب کے سامنے میلی دری پر ہاتھ باندھے باندیوں جیسے انداز میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ لڑکی کا حسن جہاں سوز اور اس کے قیمتی ملبوسات کو دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ اتنی رات گئے ایک حسین و جمیل لڑکی کو میاں صاحب کی کوٹھڑی میں تنہا دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون ہو سکتی ہے۔ میں نے سوچا ممکن ہے کوئی ضرورت مند ہو جو رات کے اندھیرے میں حاجت روائی کی غرض سے میاں صاحب کے قدموں میں چلی آئی ہو، لیکن پھر میں نے خیال کیا کہ کہیں یہ کوئی اور معاملہ نہ ہو۔ پیروں اور فقیروں کے بارے میں مختلف اور متضاد خبریں اخباروں میں آئے دن شائع ہوتی ہی رہتی تھی۔ کہیں میں ابھی ادھیڑ بن میں تھا کہ پنجرے میں بند ایک طوطے نے اچانک کڑی آواز میں زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ چیخنے کے ساتھ ساتھ وہ پنجرے میں ادھر ادھر اچھل کود بھی کر رہا تھا اور دوسرے طوطے کو ٹہوکے دے رہا تھا جو ایک طرف خاموش بیٹھا تھا۔ خوبصورت لڑکی جو میاں صاحب کے روبرو ہاتھ باندھے کھڑی تھی چونک پڑی۔ اس نے اپنی غزالی آنکھیں نیم وا کی اور حیرت سے طوطے کو گھورنے لگی۔ پھر اس نے جن نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ وہاں کسی نوآت کی موجودگی کو محسوس کر رہی ہے۔ اس کی حسین آنکھوں میں پیدا ہونے والی الجھن بے حد معنی خیز تھی، لیکن میاں صاحب کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ بدستور مراقبے میں بیٹھے رہے، لیکن طوطے کی چیخ کم نہ ہوئی تو انہوں نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر دیا۔ میاں صاحب کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ طوطے نے چیخنا بند کر دیا۔ سامنے کھڑی محجبین نے بھی جلدی سے دوبارہ ہاتھ باندھ کر سر جھکا لیا۔ یک لخت میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا، کہیں وہ محجبین کوئی روح تو نہیں جو میاں صاحب کے حکم پر حقیقت کے جامے میں اس وقت ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ مگر سب کچھ ممکن ہے۔ میں سانس روکے باہر کھڑا اس حسین ترین لڑکی کو دیکھتا رہا اور آنے والے لمحوں کا منتظر رہا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ کوٹھڑی میں کچھ دیر تک مکمل سکوت طاری رہا۔ میاں صاحب نے آہستہ آہستہ سر اٹھا کر آنکھیں کھول دی۔ میں ان آنکھوں کا جلال دیکھ کر کانپ گیا۔ میاں صاحب کی آنکھوں میں نہ جانے کیا سحر تھا کہ ان کی ایک جھلک دیکھتے ہی میں لڑکھڑا گیا۔ میاں صاحب کی توجہ کا مرکز وہی لڑکی تھی جو ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اچانک میاں صاحب نے بڑے جمے ہوئے لہجے میں اس حسین دوشیزہ کو مخاطب کیا۔ اے حور صفت اور نیک سیرت دوشیزہ، کیا تجھے علم ہے کہ تجھے یہاں کس لیے طلب کیا گیا ہے؟ جی، مجھے یہاں آنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ میں آپ کی مطلوبہ حقائق سے آگاہ کر دوں۔ لڑکی کی آواز بے حد سریلی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آواز کہیں بہت دور سے آ رہی ہو۔ میاں صاحب نے پرجلال لہجے میں کہا، چودھری امام دین کے بارے میں کہو۔ دوشیزہ نے اسی شیریں آواز میں نیازمندی سے جواب دیا، چودھری امام دین کے بچنے کا اب یہی طریقہ ہے کہ وہ آئندہ سود پر رقم دینے کا کاروبار بند کرے اور عدالت کے سامنے اقبال جرم کر کے معافی کی درخواست گزارے۔ کیا اصل مجرم وہی ہے؟ میاں صاحب کی آواز ابھری، نہیں، اصل مجرم وہ نہیں، اس نے صرف مجرم کو روپوش ہو جانے کا موقع فراہم کر کے خود کو مقدمے میں ملوث کر لیا ہے۔ پولیس کو جب یہ معلوم ہوا تو چودھری امام دین کو بھی اس نے ملزمین میں شمار کر لیا۔ اصل مجرم کون ہے اور کہاں ہے؟ لڑکی نے یہ سوال سن کر ایک جھرجھری لی اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ چند سیکنڈ تک وہ خاموش رہی، پھر اس نے دوبارہ آنکھیں کھول دیں۔ جس نے گناہ کیا ہے اس کا نام شبیر خان ہے۔ چودھری امام دین نے اسے اپنے گودام میں پناہ دی ہے۔ شبیر خان اس وقت اسی گودام میں موجود ہے۔ میاں صاحب یہ سن کر غصے سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ان کا ہاتھ تسبیح کے دانوں پر بڑی روانی سے چل رہا تھا
बार बार वो अपने सर को यूं झटक रहे थे जैसे किसी को सरजनिश कर रहे हों। इनकी आंखों से जलाल टपक रहा था, चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। काफी देर तक वो इसी हालत से दो चार रहे, फिर रफ्ता रफ्ता पुरसुकून हो गए। मेरे लिए अब क्या हुक्म है? जा सकती हो, जा सकती हो, मियाँ साहब ने बड़बड़ाते हुए लहजे में जवाब दिया। मैं बदस्तूर कोठड़ी की झिर्री से लगा ये सब कुछ सुन और देख रहा था, लेकिन इस वक्त मेरी आंखें हैरत से उबल पड़ी जब मैंने इस खूबसूरत लड़की को अचानक हवा में तश्कील होते देखा। यूं लगा जैसे कोई बड़ी ताकत इसे निगल गई हो। रूह, रूह, रूह। मेरे जहन ने इस एक लफ्ज की तकरार शुरू की तो मैं सर ता पा लरजने लगा। मुझे अब अपना वजूद खतरे में नजर आ रहा था। मैंने मियाँ साहब की शख्सियत पर शुबा करके यकीनन हिमाकत की थी। अकबर हुसैन ने जो कुछ कहा था वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त था। तू क्या चिल्ला रहा था? क्यों अपनी मकरूह आवाज मुझे सुना रहा था? मियाँ साहब की करख्त आवाज मेरी कुव्वत समात से टकराई तो मैंने दोबारा कोठड़ी की झिर्री से आंख लगा दी। मुझे ये देखकर सख्त ताज्जुब हुआ कि मियाँ साहब ने वो जुमला पिंजरे में बंद तोते से मुखातिब होकर कहा था। वो बड़ी हकारत और नफरत भरी नजरों से तोते को घूर रहे थे। मैंने तोते पर नजर डाली जो अपने सर गर्दन में छुपाने की कोशिश कर रहा था। मुंह छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा है अहमक? मेरे सवाल का जवाब दे। माफ कर दो मियाँ साहब, मुझसे भूल हो गई थी। तोते के पिंजरे से किसी अक्खड़ किस्म के मर्द की खुरदरी, बेरब्त और बेहंगम आवाज उभरी तो मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया। मुझे इसका शुबा होने लगा कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। मेरी बात का जवाब दे गुनाहगार, तू मेरे वजीफे में मुखल क्यों हुआ था? मियाँ साहब गरजे तो तोते के पिंजरे से फिर वही बेहंगम किस्म की मर्दाना आवाज आने लगी। मियाँ साहब, मैं आपको ये बताना चाहता था कि कोई और भी आपके सुकून में मुखिल हो रहा है। ये इशारा गालिबन मेरी तरफ था। मैंने जिस वक्त अंदर झांकना शुरू किया था उसी वक्त तोते ने शोरगुल मचाया था। मेरे खुदा, ये सब क्या इसरार है? मैंने दिल ही दिल में सोचा, फिर अचानक खौफजदा होकर पलटा और बेतहाशा वापसी के रास्ते पर दौड़ने लगा। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मियाँ साहब की बड़ी जलाली आंखें बराबर मेरा ताक़ुब कर रही हैं। मैंने डर कर रफ्तार और तेज कर दी। मैं जल्द अज जल्द इस पुरअसरार माहौल से बहुत दूर निकल जाना चाहता था, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था जिसका तज़किरा मैं आगे चलकर करूँगा। फिलहाल मैं वाक़यात के तसलसल को बरकरार रखने के लिए इतना बता देना काफ़ी समझता हूँ कि मैंने अंधेरे में भागते भागते किसी पत्थर से ठोकर खाई और मुंह के बल जमीन पर गिरकर नीचे की जानिब लुढ़कने लगा। मेरे एहसासात ने मेरा साथ छोड़कर मेरी नज़रों के सामने स्याही बिखेर दी जो गहरी होती चली गई और मैं इसमें गुम हो गया। मैं किस तरह अकबर हुसैन के घर वापस आया, ये बात मुझे बुरी तरह परेशान किए हुए थी। आंख खुलने पर मैंने खुद को अकबर हुसैन की ख्वाबगाह में अपने बिस्तर पर पाया। रात के वाक़यात मनाज़िर को भूल जाने और खुद को फरेब देना चाहा। ये सोचकर अपने उलझे उलझे ख्यालात को बहलाने की कोशिश की कि जो कुछ मैंने देखा है वो महज ख्वाब था। लेकिन जब मेरा हाथ अपनी पेशानी पर पड़ा तो एक बार फिर सर ता पा लरज़ गया। मेरी पेशानी का जख्म हाथ लगने से दुखने लगा था। मुझे अच्छी तरह याद था कि रात जब मैं गिरा था तो मेरी पेशानी किसी पत्थर से टकराई थी। मैंने अपने कपड़ों पर नजर डाली जो जगह जगह से फट गए थे। अकबर हुसैन ने गालिबन मेरे लिबास और मेरी पेशानी को नहीं देखा था, वरना वो यकीनन मुझसे इसकी वजह दरियाफ्त करता। दरअसल वो मुंह अंधेरे उठने का आदी था, इसलिए ये भी मुमकिन था कि इसने सिरे से मुझ पर तवज्जो ही न दी हो। मैं रात के अनोखे और हैरत अंगेज वाकयात में बुरी तरह उलझा हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद था कि गिरने के बाद भी मैं बेहोश हो गया था, तो फिर मुझे मेरे बिस्तर तक कौन लाया? क्या मैं किसी वक्त बेहोशी ही की हालत में उठकर यहाँ तक आया था, या फिर मुझे बिस्तर तक पहुँचाने में मियाँ साहब की पुरस्कार कुव्वत का हाथ था? मैं अभी इस गुत्थी को सुलझाने में मुनहमिक था कि अकबर हुसैन नाश्ता लिए हुए कमरे में दाखिल हुआ। हस्बे मामूल वो आज भी बड़े अच्छे मूड में था, लेकिन फिर जैसे ही उसकी नज़र मेरी पेशानी और मेरे लिबास पर पड़ी, उसका मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। चाय की ट्रे मेज पर रखकर वो मेरे करीब आता हुआ बोला, ये क्या हो गया है तुम्हें? ये पेशानी पर जख्म और फटे हुए कपड़े, ये सब क्या है मियाँ? अकबर, रात में मैंने अकबर को असल हालात से बाखबर करना चाहा, लेकिन मान मेरी नज़रों के सामने उन सफ़ेद रेश बुजुर्ग का चेहरा उभर आया जिन्होंने रात मुझे इस बात की सख्ती से ताकीद की थी कि जो कुछ मैं मियाँ साहब की कोठरी में देखूं, इसका तज़किरा किसी और से ना करूं। ये नसीहत याद आते ही मैंने जल्दी से अपनी ज़ुबान बंद कर ली। अकबर ने मेरे चेहरे के तासुरात बदलते देखे तो घबराए हुए लहजे में बोला,
آخر معاملہ کیا ہے؟ تم کچھ کہتے کہتے خاموش کیوں ہو گئے؟ رات کو کیا ہوا تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ صبح اپنی یہ حالت دیکھ کر خود مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نہیں مان سکتا، اکبر نے تیزی سے کہا۔ تم ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ نہیں میرے دوست، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس حالت کو کس طرح پہنچ گیا۔ اکبر کو میری بات پر یقین نہ آیا۔ میں اس کی آنکھوں کی بدلتی رنگت کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ میرے سفید جھوٹ پر خوش نہیں ہے۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی مجھے شکایت بھری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر کوئی بات سوچ کر ناراضگی کے لہجے میں بولا، کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ زندگی سے اتنی بیزاری کیوں؟ میں بھی تو موجود ہوں۔ شاہد، میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک بار میاں صاحب سے مل لو، اس کے بعد جو تمہارے دل میں آئے کرو، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم نے میری بات نہ مانی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جس طرح سوچ رہا تھا ٹھیک تھا۔ میاں صاحب کے ذکر پر میں نے اکبر سے کوئی تردید نہیں کی، چپ چاپ لیٹا اکبر کو دیکھتا رہا۔ اکبر میری خاموشی سے اکتا کر بولا، میں جانتا ہوں شاہد، زندگی تمہارے لیے عذاب ہو گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اتنی جلدی ہمت ہار دو اور غلط راہ اختیار کرو۔ ابھی تمہارے سامنے عمر پڑی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ رات تم بہک گئے تھے میرے دوست۔ کوئی گندا اور غیر شریفانہ پیشہ یا مشغلہ اختیار کرنے سے پہلے تم اتنا سوچ لینا کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے اور تمہاری اس حرکت سے تمہارے والدین کی روح کو کس قدر صدمہ ہوگا۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اکبر، میں نے کہا۔ حالات انسان کو بے بس بنا دیتے ہیں اکبر۔ کیا تم میرے کہنے سے میاں صاحب سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرو گے؟ یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ میں نے جلدی سے کہا، میں میاں صاحب سے ضرور ملوں گا۔ اچھا اٹھو، کپڑے تبدیل کرو اور منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر لو، اکبر مایوس لہجے میں بولا۔ میں اکبر کے دل کے حالات کا بخوبی اندازہ لگا رہا تھا، لیکن اپنی صفائی میں کچھ کہنے سے مجبور تھا۔ اکبر کے مشورے پر میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے جسم کی ایک ایک ہڈی چٹک اٹھی۔ درد کی اتنی شدید لہریں اٹھی کہ میں کراہ کر رہ گیا۔ سارا جسم جیسے پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ میں نے نقاہت سے دوبارہ اپنا سر تکیے پر رکھ دیا۔ اکبر نے میرے چہرے سے میری ابتر حالت کا اندازہ لگایا تو آگے بڑھ کر مجھے اٹھانے میں مدد کرنی چاہی، مگر اچانک وہ گھبرا گیا اور پریشان لہجے میں بولا، ارے تمہیں تو بہت شدید بخار ہے۔ فکر مت کرو، جاتا رہے گا۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تو میری نظروں کے نیچے اندھیرے لپکنے لگے۔ اکبر کے کہنے پر پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میرا جسم اس وقت تندور کی مانند دہک رہا تھا۔ میں کراہ کر دوبارہ لیٹ گیا تو اکبر بولا، تم لیٹے رہو، میں ابھی ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ اکبر اتنا کہہ کر پلٹا ہی تھا کہ میں نے اسے آواز دے کر روکنا چاہا، لیکن نقاہت کی وجہ سے الفاظ میرے منہ میں رہ گئے۔ میرے دماغ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں نے اکبر کے جانے کے بعد رات والے حالات پر پھر غور کرنا چاہا، لیکن بے ہوشی کا غلبہ مجھ پر اتنی تیزی سے ہوا کہ میں بے سدھ ہو گیا۔ میری پلکیں آہستہ آہستہ بند ہوتی چلی گئیں، پھر مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ 4 روز تک میں بخار کی شدت سے بے حال رہا۔ اکبر نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ وہ بیچارہ سارا دن اور ساری رات میرے سرہانے بیٹھا رہتا اور حتی الامکان میری تیمارداری میں مصروف رہتا۔ دوا علاج میں بھی اس نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، لیکن میرا بخار کسی طرح ٹوٹنے کا نام نہ لیتا تھا۔ 5ویں روز مجھے ذرا ہوش آیا تو یہ بات مجھے اکبر کی زبانی معلوم ہوئی کہ میں بخار کی حالت میں ہذیان بکتا رہا ہوں۔ میری زبان سے بار بار میاں صاحب کا نام بھی ادا ہوا تھا۔ اکبر، تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ میں نے نقاہت میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ تو اکبر جھٹ بولا، کہو کیا بات ہے؟ مجھے میاں صاحب کے پاس لے چلو۔ لیکن تمہاری حالت ابھی ٹھیک نہیں۔ آبادی تک تو خیر سواری ہو جائے گی، لیکن پہاڑی پر 2 فرلانگ پیدل چلنا پڑتا ہے۔ میں ہر قیمت پر میاں صاحب کی قدم بوسی کرنے کو تیار ہوں، میں نے رندھی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تو مجھے پہاڑی تک لے چلو، وہاں سے پیدل چل لوں گا۔ خیال ہے تمہارا، اکبر بولا، تمہاری حالت 2 قدم چلنے کی بھی نہیں رہی، 2 فرلانگ کیسے چل سکتے ہو؟ تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں میاں صاحب سے ملے بغیر ہی مر جاؤں؟ خدا نہ کرے، اکبر نے گھبرا کر جلدی سے کہا۔ ایسی بدفعل کیوں زبان سے نکال رہے ہو؟ ذرا اپنی حالت سنبھل لینے دو، پھر اطمینان سے مل لینا میاں صاحب سے۔ نہیں میرے دوست، میں ایک سرد آہ بھر کر بولا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جب تک میں میاں صاحب سے نہ ملوں گا، میری حالت ٹھیک ہونے کی بجائے اور بدتر ہوتی جائے گی۔ تم اسی وقت مجھے ان کے قدموں تک پہنچا دو، بڑی مہربانی ہوگی تمہاری پیارے۔ جہاں اتنے احسان کیے ہیں وہاں ایک احسان اور کر دو۔
اکبر مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب میرا اصرار حد سے بڑھا تو وہ توان و کرہن تیار ہو گیا اور سواری کا بندوبست کرنے چلا گیا۔ اکبر کا خیال غلط نہیں تھا، میں خود بھی اپنی حالت سمجھ رہا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے جب مجھے بات کرنی مشکل ہو رہی تھی تو 2 فرلانگ چلنا تو بڑا مشکل کام تھا، مگر مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میاں صاحب کی قدم بوسی حاصل کیے بغیر اور ان سے معافی مانگے بنا میرا ٹھیک ہونا مشکل ہے۔ تھوڑی دیر بعد اکبر واپس آ گیا۔ اس غریب نے مجھے گود میں اٹھا لیا اور باہر لے جا کر ٹانگے میں بٹھا دیا۔ میری کیفیت یہ تھی کہ بار بار بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے۔ اکبر مجھے پکڑے بیٹھا تھا۔ ٹانگے کو ذرا سا بھی جھٹکا لگتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ بس اب کسی بھی لمحے میری روح قفس عنصری سے پرواز کیا چاہتی ہے۔ پہاڑی کے قریب جہاں تک سڑک تھی وہاں تک ٹانگے والا مجھے لے گیا۔ اکبر نے مجھے ٹانگے سے اتارا تو ٹانگے والے نے، جو صورت شکل سے کوئی بھلا مانس لگتا تھا، اکبر سے پوچھا، بھیا کیا تم اکیلے مریض کو میاں صاحب تک لے جا سکتے ہو؟ کوشش تو کرنی ہی ہے بھائی، اکبر نے بڑی ہمت سے جواب دیا۔ ٹانگے والا غالباً میاں صاحب کے مریدوں میں تھا، فوراً اکبر کا ہاتھ بٹانے کو آمادہ ہو گیا۔ مجھ پر رہ رہ کر غشی طاری ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک تو اکبر مجھے گود میں لیے پہاڑی پر چڑھتا رہا، پھر جب اس کا سانس پھولنے لگا تو ٹانگے والے نے مجھے گود میں بھر کر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ اسی طرح وہ دونوں مجھے میری منزل مقصود تک لے گئے۔ یہی کوئی عصر کا وقت رہا ہوگا جب میں میاں صاحب کی کوٹھڑی پر پہنچا۔ عقیدت مندوں کی اچھی خاصی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ ایک وقت میں صرف ایک آدمی اندر جاتا تھا، پھر دوسرے کی باری آتی تھی۔ اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے افراد بھی باری کے انتظار میں پہاڑی پر ادھر ادھر بیٹھے تھے۔ اکبر نے مجھے صاف سی جگہ پر بٹھا دیا۔ ٹانگے والا ضرورت سے زیادہ شریف انسان ثابت ہوا۔ اکبر نے اس کا شکریہ ادا کر کے زیادہ دام دینے چاہے تو اس نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس بات پر بھی از خود آمادہ ہو گیا کہ وہ واپسی پر بھی اکبر کا ہاتھ بٹھائے گا اور مجھے گھر تک چھوڑ کر جائے گا۔ میں اکبر کے سہارے بیٹھا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک شخص اکبر کے قریب آ کر بولا، کیا آپ کی مریض کا نام شاہد علی درانی ہے؟ جی ہاں، کیوں؟ اکبر نے تعجب سے پوچھا۔ میاں صاحب آپ دونوں کو یاد فرماتے ہیں۔ مجھے ایک لمحے کے لیے اس بات پر حیرت ہوئی کہ آخر میاں صاحب کو میری آمد کا علم کس طرح ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میرا سر عقیدت سے جھک گیا۔ اکبر نے مجھے جھک کر گود میں اٹھایا اور میاں صاحب کی کوٹھڑی میں لے گیا۔ میاں صاحب اس وقت بھی اپنے کھرے پلنگ پر پیوند لگا لباس پہنے بیٹھے تسبیح پر کسی وظیفے کا ورد کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور بکھرا ہوا تھا، آنکھوں سے محبت اور اپنائیت کے جذبے کا اظہار ہو رہا تھا۔ اکبر نے مجھے میاں صاحب کے سامنے دری پر بٹھا دیا اور پھر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ میاں صاحب نے ہاتھ اٹھا کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میرے اوپر کچھ ایسی دہشت طاری تھی کہ میں گردن جھکائے اور نظریں نیچی کیے بیٹھا تھا۔ اس خیال سے میرا دل دھڑک رہا تھا کہ دیکھیں میاں صاحب اب مجھے کس انداز میں سرزنش کرتے ہیں۔ کوٹھڑی میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر میاں صاحب بڑے نرم لہجے میں بولے، تمہیں کب سے بخار ہے شاہد میاں؟ نہ جانے کیوں میاں صاحب کی آواز سن کر میں سر تا پا لرز اٹھا۔ بڑی مشکل سے میں نے نظر اٹھا کر میاں صاحب کے نورانی چہرے کو دیکھا، پھر یکلخت میری آنکھیں چلک آئیں۔ میں میاں صاحب کے سوال کا جواب بھی نہ دے سکا۔ پریشان مت ہو، جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو میں جان گیا ہوں۔ میاں صاحب بڑی شفقت سے بولے، غلطیاں انسان ہی سے ہوتی ہیں، لیکن سچا انسان وہ ہے جو اپنی غلطی پر پشیمان ہو اور دوسروں کو پریشان نہ کرے۔ میاں صاحب کی بات سمجھ کر میری گردن شرمندگی کے احساس سے دوبارہ جھک گئی۔ میں اپنے کیے پر نادم تھا۔ دل ہی دل میں نے عہد کر لیا تھا کہ اب چراغ جلے بعد پہاڑی کا رخ کبھی نہ کروں گا۔ اکبر بدستور مجھے سہارا لیے بیٹھا تھا۔ خدا کی مشیت میں کس کو دخل ہے؟ میاں صاحب نے کہنا شروع کیا۔ اس کا کوئی اشارہ مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر پریشانیاں آتی ہیں تو آرام و سکون بھی وہی دینے والا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس زندگی میں سخت امتحان آتے ہیں، مایوسی کفر ہے۔ میں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ میاں صاحب کچھ توقف کے بعد بولے، مجھے علم ہے میرے بچے کہ زمانے نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، لیکن تمہیں اس حال میں بھی خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے تمہیں امتحان کے قابل سمجھا۔ کیا عجب کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہو اور تمہاری بھلائی کا کوئی پہلو منظور ہو۔ میاں صاحب بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ مجھے نصیحتیں کرتے رہے۔ میرے دل پر ان کی باتوں کا کچھ اتنا گہرا اثر ہوا کہ میری آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی لگ گئی۔ میں ہچکیوں سے رو پڑا۔ میاں صاحب کی ایک ایک بات میرے ذہن پر اثر چھوڑ رہی تھی۔ میں اپنی کمزوری اور بخار کی شدت کو بھول کر میاں صاحب کی باتوں کی سحر میں کھو گیا۔ مجھ پر گریے کا عالم تھا۔
اکبر خاموشی سے مجھے پکڑے بیٹھا رہا۔ اس نے بھی بڑی عقیدت سے اپنا سر خم کر رکھا تھا۔ تم نے اچھا کیا جو میرے پاس چلے آئے۔ میں خدا سے تمہارے حق میں دعا کروں گا کہ وہ تمہیں صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے اور تمہاری پریشانیاں دور کرے۔ میاں صاحب نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم گھر جاؤ اور آرام کرو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، خدا نے چاہا تمہاری طبیعت بھی جلدی سنبھل جائے گی۔ اکبر نے جھک کر میاں صاحب کو سلام کیا، پھر مجھے گود میں اٹھا لیا۔ میں نے رخصت ہوتے وقت میاں صاحب کے نورانی چہرے پر نظر ڈالی تو وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھے اور منہ اوپر اٹھائے غالباً میرے حق میں دعا فرما رہے تھے۔ اکبر مجھے گود میں لیے الٹے قدموں کوٹھڑی سے باہر آ گیا، پھر وہ تانگے والے کی مدد سے گھر واپس لے آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے ایک بار پھر تانگے والے کو اس کی زائد خدمت کے عوض زیادہ کرایہ دینا چاہا، لیکن اس نے صرف اپنی اصل اجرت لی اور خاموشی سے چلا گیا۔